حضرت ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، چلا جا واپس معافی مانگ توبہ کر، پاک کر دیجئے، واپس جا معافی مانگ توبہ کر، پاک کر دی۔ اس کا منہ چک کرو، شراب تو نہیں پیوی، نشے میں تو نہیں ہے، ہوش و حواس قائم ہے، قائم ہے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ ماعز کو جب رجم کر دیا گیا تو صحابہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ ماعز ہلاک ہو گیا، کتنا اچھا آدمی تھا، زنا کر بیٹھا، ہلاک ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، رجم ہو گیا۔ دوسرے کہنے لگے اپنے ہاتھ کو رجم کرنے کے لیے خود رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنے آپ کو از خود پیش کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہیں۔ جب یہ باتیں بڑھتی چلی گئیں، رسول اللہ کچھ دن کے بعد باہر آئے اور آ کے کہنے لگے ماعز کے لیے دعائیں کرو، اس کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ اے اللہ کے رسول ماعز تو ہلاک نہیں ہو گئے جو یہ ذہن رکھتے تھے۔ کہا تمہیں کیا پتا، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک پوری امت میں بانٹ دی جائے تو سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ چند دن گزرے، شبیبہ غامدیہ بھی آ گئی، اے اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ تجھے اب کیا ہوا، واپس چلی جا، توبہ کر۔ کہا ہاں، جس طرح ماعز کو بار بار واپس بھیجتے تھے مجھے بھی بھیجنا چاہتے ہیں، میں وہی ہوں جس کے ساتھ ماعز نے برائی کی۔ میں رات کو سوتی تو میرے ذہن میں ماعز کا چہرہ آتا ہے کہ وہ تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، وہ تو رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، اور میں ہی ایسی بدبخت ہوں جو زنا کا بوجھ لے کے دھرتی کی پشت کے اوپر چل رہی ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے، میں وہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے پاک کیا جائے گا، لیکن اس برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دے۔ کیا مطلب؟ پتہ چل جائے حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو بچے کا قصور نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد آئیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں حاملہ ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تجھے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن بچہ پیدا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ گئی، اے اللہ کے رسول راتوں کو نیند نہیں آتی، اے اللہ کے رسول تڑپتی ہوں، ماعز تو کامیاب ہو گیا، 9 مہینے گزر گئے، میں گناہوں کا بوجھ لے کے اس دھرتی کے اوپر پھر رہی ہوں، اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا واپس چلی جا، بچے کا کیا قصور ہے، جب تک بچہ خود روٹی کھانا شروع نہیں کر دے گا تجھے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ واپس گئی، اپنے بچے کی توبہ کی امید پہ ایسی تربیت کی کہ صرف 6 ماہ کا ہوا تو اپنے ہاتھ سے روٹی کھانے لگا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول اب تو نیندیں بھی اڑ چکی ہیں، زندگی بھی تباہ ہو چکی ہے، اب تو پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ نے ایک خاتون کی ڈیوٹی لگائی اس بچے کے لیے اور کہا جاؤ اس کو رجم کر دو۔ رجم کرتے ہوئے پتھر پڑنا، بظاہر آپ کو یہ ایک اذیت ناک منظر نظر آتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلامی سزائیں انسان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ وحشیانہ اور کرون اولا کی سزائیں یہ وحشیانہ نہیں ہیں جن کے بارے میں آج کل معاشرے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، یہ گناہوں کو دھونے کے لیے، یہ معاشرے کی بقا کے لیے، یہ معاشرے کو زندگی بخشنے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری زندگی میں، اسلام کے پورے 1400 سال میں جس نے بھی رجم کی سزا پائی ہے اس نے ازہد اقرار کر کے پائی ہے، کیونکہ 4 گواہوں کا جو نصاب ہے وہ یا تو اعلانیہ بہت ہی کوئی برا بندہ ہو جو بیچ معاشرے میں ننگ دھڑنگ ہو کے کوئی برائی کا ارتکاب کرے، 4 گواہ موجود ہوں۔ آج لیکن معاشرہ اس سمت کے اوپر بھی آ چکا ہے۔ پتھر لگا شبیبہ غامدیہ کے ماتھے سے، خون کا فوارہ پھوٹا، چند قطرے خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے
کیسی بری عورت تھی، جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے یہ جملے ٹکرائے، تیزی سے باہر آئے اور آ کے کہنے لگے حالت تو نے کیا بات کی ہے، خالد تو نے کیا بات کی ہے؟ اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر جو سب سے بڑا گناہ لوگوں سے ٹیکس لینا، لوٹ مار کرنا، لوٹ کھسوٹ کر کے بتھا لینا، زبردستی پیسے اچک لینا، اگر کوئی ایسا ظالم بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔